الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن اشكر لي ولوالديك. وقال في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب الدعوة الداعی إذا دعان. صدق اللہ العظیم. بے شمار حمد و ثنا، شکر و امتنان، احسان و منن ہے رب تعالیٰ کی، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کے تمام اسباب کو مہیا کیا. بعد ازاں بعدہ اس کے بعد ہزار لا تعداد انکاؤنٹیبل درود و سلام کی ڈالی نچھاور ہو محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں. تو آئیے سننے اور سنانے سے قبل و پیشتر نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. حضرات، اشعار میں کہنا نہیں چاہتا، اور آپ لوگ لگتا ہے کہ سن کر کے مکمل بھوک لگ گئی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہم کو احساس ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ جلدی ختم کر دیا جائے. تو جیسا بانی محفل کی خواہش ہو انشاءاللہ اسی کے مطابق محفل کا اختتام ہو جائے گا. لیکن میں جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ اسے بغور سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں. انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ملے گی. محترم سامعین، عالی جناب باوقار اجمل صاحب قبلہ نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور تمام سامعین کو مدعو کیا، جس میں علماء، شعراء، خطبہ حضرات ہیں اور آپ حضرات بھی ہیں. یہ گنہگار خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا ان کے جملہ صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما کر جنت العلیین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بلا تمہید و تمثیل میں آپ کے سامنے شروع ہو جاتا ہوں. میری باتوں کو آپ غور سے سنیے گا اور میں تقریر نہیں بلکہ باتیں آپ کو صرف سمجھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے تین چیز کے ساتھ معلق کیا. اگر آدمی وہ تین چیزیں نہیں کرے گا تو جو دوسری اس کے ساتھ جو تین چیزیں ہیں، یعنی ایک کے ساتھ دوسری جو چیز ہے، اس کا کوئی اجر اور اس کا کوئی مطلب اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. جیسے غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اگر بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور رسول کی فرما برداری نہیں کرتا تو وہ انسان کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی. گویا کہ اللہ کی فرما برداری اسی وقت ہوگی جب انسان رسول اللہ کی فرما برداری کرے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَإِنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور میرا یعنی رب کا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اگر انسان رب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس انسان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے رب کا شکریہ ادا کیا. رب کی شکر اس نے ادا کیا یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ رب کا شکر اسی وقت ادا کرے گا اور یہ اسی وقت کہا جائے گا جب وہ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرے، اپنے والدین کے احسانوں کو بھی مانے. اور تیسری چیز جو اللہ نے ارشاد فرمایا
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا، اگر بندہ نماز پڑھتا ہے اور زکات نہیں دیتا تو اب وہ انسان جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ارکان اسلام کو ادا کیا، کیونکہ یہ وہی انسان کامل طور پر ارکان اسلام کو ادا کرے گا جس نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکات کو بھی ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے وہ والدین کے شکریہ کے تعلق سے ہے، اور دوسری جو آیت ہے وہ دعا کے تعلق سے ہے۔ دونوں پر تھوڑی سی مختصر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو واقعی اپنے والدین کا فرما بردار ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی، اس کی عاقبت برباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میں بتاؤں، یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب جو ہم پہنچاتے ہیں، یہ ثواب بھی مرحومین کو پہنچتا ہے، ملتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فرما بردار ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کی سزا یا تو دنیا میں مل جاتی ہے یا آخرت میں ملتی ہے۔ جیسا کہ ایک حکایت کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا، وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے کہا، بیٹا نقاہت آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، ضعیفی آ گئی ہے، لہذا تم حج کو مت جاؤ، میری خدمت کرو۔ لیکن وہ نوجوان بضد ہو گیا اور حج کا رخت سفر باندھ لیا، حج کو جانے لگا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ ٹھہرا، رات ہو گئی، مسجد میں وہ قیام کیا، مسجد میں آرام کر رہا تھا کہ اسی محلے میں ایک انسان، ایک چور گھس آیا اور کسی گھر سے کوئی سامان چرا کر کے لے کے جا رہا تھا کہ اس کے گھر کے کچھ لوگ جاگ گئے، بیدار ہو گئے اور چور کے پیچھے دوڑے۔ وہ چور مسجد میں داخل ہو گیا اور جو انسان سویا ہوا تھا، وہ آدمی جو سفر کے لیے جا رہا تھا اور سویا ہوا تھا، اس کے سامنے اپنے جو اس سامان کو، چوری کیے ہوئے سامان کو رکھ دیا، دیوار کو چھلانگ کر کے پھاند کر کے وہ بھاگ نکلا چور۔ وہ لوگ پیچھے پیچھے اس چور کے پیچھے اس مسجد میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہی چور ہے، تو نے اس سامان کو چرایا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں بھائی، میں تو چور نہیں ہوں، میں تو یہاں آرام کر رہا تھا، میں تو حج کو جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، تیرے پاس میرا سامان کیسے پہنچا، یہ میرا اثاثہ کیسے پہنچا، تو ہی چرایا، تو بہانہ کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بالآخر جب صبح ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اس شہر کے قاضی کے پاس لے جاتے ہیں، فیصل کے پاس لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے، اچھا یہ تو بتا تو چور ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے، حضور میں چور نہیں ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، پتہ نہیں کس نے سامان چرا کر کے میرے بغل میں رکھ دیا مسجد کے اندر۔ قاضی نے کہا، واقعی تو چور ہے، تو دغاباز ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے، عجیب طرح کا مکر کر رہا ہے، سامان کو تو نے چرایا، اور تو جا کر کے مسجد میں گھس گیا۔ اور جو انسان سامان کو چرا کر کے مسجد میں داخل ہو جائے اور اس طریقے سے فریب دے، وہ انسان بڑا مکار ہوتا ہے، وہ انسان بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ تو ہی ہے چور، تو نے چوری کیا ہے۔ اور اس کو مجمع میں لوگ گھرانے لگے، گھمانے لگے، چور چور کی صدائیں بلند ہونے لگی تو وہ انسان کہتا ہے، اے لوگو سنو سنو، مجھے چور نہ کہو، مجھے سارق نہ کہو، مجھے چور نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ مجھے میری ماں کی بددعا لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے، ورنہ تو میں چور نہیں ہوں، میں تو حج میں جانے والا انسان تھا۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ انسان جب ماں کی بات کو، ماں کے حکم کو جب نہیں مانتا تو اللہ اس کو سزا دنیائی میں دے دیا کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا امام زمخشری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، رحمہ اللہ کے تعلق سے،
وہ بہت بڑے امام النحو تھے. ان کے تعلق سے پڑھا ہے کہ وہ ایک چڑیا کو رسی سے اس کے پیر کو لپیٹ کر کے کھینچ رہے تھے کہ اس رسی کے کھینچنے کی وجہ سے اس کا ٹانگ ایک پاؤں ٹوٹ گیا. اس کی ماں نے جب دیکھا اور کہا اے زمخشری تو نے اس پرندے کو بلا وجہ بلا قصور کے کھینچ کر کے اس کے پاؤں کو توڑ دیا, اللہ بھی تیرے پاؤں کو ایسا ہی توڑ دے. وہ بیان کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا اور میں گھوڑے کی سواری کر رہا تھا. ایک مرتبہ گھوڑا بگڑا, میں گھوڑے سے نیچے گرا اور میرا پیر ٹوٹ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا ماں اگر کوئی بد دعا دے دیتی ہے بچوں کو, دل سے بات نکل جاتی ہے تو وہ اثر کر جاتی ہے, اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. اس لیے ماں کے حکم کے خلاف کبھی نہیں جانی چاہیے, اس سے جو ہے اف تک نہیں کرنی چاہیے, ان کے سامنے نظریں تیز کر کے باتیں نہیں کرنی چاہیے, وہ جو حکم دیں اسے مان لینی چاہیے. اور میں بتاؤں, ہمیں واقعی یقین ہے کہ یہ جو ان کی اولاد ہے یہ ولد البار فرما بردار ہے, نیک ہے, کیونکہ یہ بھی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر والدین آپ کے انتقال کر جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے, ثواب پہنچایا جائے. میں اس تعلق سے بتاتا ہوں, ایک کتاب میں ہم نے پڑھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے, وہاں کے تمام مردے اپنی اپنی قبر سے نکل کر کے کچھ چن رہے ہیں. انہوں نے جا کر کے قریب سے معلوم کیا کیا چن رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قبرستان جا کر کے قرآن کی آیت پڑھ کے, درود پڑھ کر کے, ذکر و اذکار کر کے, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا دیگر چیزوں کے ورد کر کے جو ایصال کیا جاتا, پہنچایا جاتا, اس ثواب کو وہ لوگ جو نور کی شکل میں اسے سب چن رہے ہیں. لیکن ایک انسان ہے جو کنارہ بیٹھا ہوا, کچھ نہیں چن رہا ہے, بڑی بہترین لباس میں ملبوس ہے. اس انسان نے پوچھا اچھا یہ تو بتا تو کیوں نہیں چن رہا ہے, تو نیکیوں کو کیوں نہیں لے رہا ہے, کیا تجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا ایک بیٹا ہے, میری ایک اولاد ہے, میرا ایک بیٹا ہے جو حلوہ بیچتا ہے, حلوائی کی دکان میں رہتا, حلوہ بیچتا ہے اور دن بھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جو کچھ قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب مجھے نذر کر دیا کرتا ہے, مجھے پہنچا دیا کرتا ہے. اور روایت میں یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ کر کے اس کا ثواب ہر دن مجھے پہنچاتا ہے, اس لیے مجھے ثواب لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ وہی بزرگ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ جب دیکھا کہ وہی انسان جس کو نیکی کی ضرورت نہیں تھی دوبارہ وہ نیکی لوٹ رہا ہے, نیکی چن رہا ہے, تشتری میں نیکی کو جمع کر رہا ہے. میں اچانک بیدار ہوا اور جا کر کے اس حلوائی دکان پہ پہنچا تو کیا دیکھا, کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ اس کا بچہ جو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا کرتا تھا, پورے قرآن کے ثواب کو اپنے والد کو نذر کیا کرتا تھا, وہ انتقال کر چکا ہے, وہ مر چکا ہے, اب اس کے نام سے ثواب کو پہنچایا نہیں جاتا ہے, اس لیے اسے بھی جو ہے ثواب کی ضرورت پڑ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں اس کا ثواب, یہ ثواب ضرور پہنچتا ہے, بھی ضرور پہنچتا ہے, اس کا اجر ملتا ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ فرما بردار ہے, اس تعلق سے ایک حدیث پیش کریں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه او من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے,
یعنی انسان زندہ تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، حج کر سکتا تھا، میلاد کر سکتا تھا، قرآن پڑھ سکتا تھا، اور جو ہے امر مستحبات، واجبات، سنن و نوافل، مندوبات سب کو ادا کر سکتا تھا. مر گیا، تمام عمل رک گیا، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا. لیکن 3 چیز اگر کر کے چلا گیا تو اس انسان کو زندہ ہو یا مردہ اسے ثواب ملے گا. پہلی چیز صدقہ جاریہ. صدقہ کیا چیز ہے؟ اپنے حلال مال کو، گاڑی کمائی کو خدا کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، رسول کے خوشنودی کے لیے دے دینا. اور وہ صدقہ کی صفت جاریہ، یعنی وہ صدقہ ہمیشہ وہ چیز رہنے والی ہو، دوام و استمرار ہو اس میں، تو وہ یہ چیز جب تک رہے گی اس کے ہبہ کرنے والے، دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز جو نبی نے فرمایا، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ حاصل کیا جائے. حضرات ایک نقطے کی بات میں بتاؤں، جبل حرا میں ایک غار تھا، غار حرا. غار حرا، اس میں پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھو. کتنا بہترین پیغام ملا. آج ہمارا پورا سماج، پوری سوسائٹی کس دہانے پہ کھڑی ہے یہ سوسائٹی، یہ لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ علمی معیار ان کی کیا ہے؟ علم میں اپنے آپ کو کتنی دوری بنائے ہوئے ہیں. سوچئے، جس انسان کو اللہ نے پہلی بار جو قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا تو اس میں پڑھنے کے تعلق سے بتایا، پڑھو. اور آج ہمارا سماج پڑھتا نہیں. آج ہمارے لوگ علم نہیں حاصل کرتے. میں ایک بات بتاؤں، قرآن نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ نے تمام علم کو پیدا کیا. علم جیومیٹری ہو، علم بائیولوجی ہو، علم کمپیوٹر ہو، سائنس کا علم ہو، میتھمیٹکس ہو، SST ہو، علم قرآن ہو، علم حدیث ہو، علم جفر ہو، علم قرآن ہو، علم نکات ہو، علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، جملہ علوم لغہ کو پیدا کرنے والا سب کا خالق اللہ ہے. تو اگر انسان تمام علوم کو اس مقصد سے حاصل کرے کہ ہم مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں گے، تو واقعی جملہ علوم کو حاصل کرنا جو ہے یہ مذہب اسلام کو حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اقرا کے تحت ہے. تو کہا گیا ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ ہو. تو کون سا علم؟ علماء نے بتایا علم دین مراد ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے، انہوں نے امام ابو یوسف کو پڑھایا، اور جو ہے امام محمد کو پڑھایا، دیگر اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جب تک یہ چلتا رہے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ علم نافع. اور تیسری چیز ولد صالح، نیک لڑکا صرف نیک ہو والدین کو ثواب ملے گا. نماز الگ چیز ہے، نماز پڑھے بچہ تو اس کا ثواب الگ، روزہ رکھے ثواب الگ. لڑکا صرف سعید ہے، نیک دینک ہے، اچھی عادت والا ہے، بہترین ہے، بس اس کی بنیاد پر اس کے والدین کو ثواب ملے گا. اور یہ ظن غالب ہے کہ ان کی اولاد نیک ہیں، تبھی تو اس محفل کا انعقاد کر کے اور علماء کو بلا کر کے ان تقاریر کے ذریعے، نعتخوانی کے ذریعے، آیات کے ذریعے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب ایصال کر رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بہتر چیز ہے. اور اسی کے ذریعے، اسی محفل میلاد کے ذریعے قوم کو پیغام بھی ملتا ہے، قوم کو میسیج بھی ملتا ہے. گویا کہ یہ تبلیغ کا، مذہب اسلام کو بتانے کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے. سبحان اللہ. جی لگا کے درود پاک پڑھیے. پھر دوسری آیت پر کچھ بات بتاؤں، پھر محفل کا اختتام کر دوں. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات اللہ تبارک و تعالی تو سوچ رہے تھے اسی پر بولے، لیکن
आयत हमने पढ़ दी है तो कुछ बात बता